بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت رکھنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی اور پورا دن اچھا گزرے گا۔ ناظرین، نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ چہرے پر چھائیاں ہو تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کرو، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لازمی رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کر دے، جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں۔ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی اور جسم کی خشکی بھی ختم ہوگی۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ مٹی کی پیالی میں 1 چمچ لیموں کا رس، 3 بادام اور گری کو پیس کر مرکب بنا لیجئے اور رات کو سونے سے قبل لیپ کریں۔ صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں، چہرے سے چھائیاں دور ہو جائیں گی اور جلد نکھر آئے گی۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 10 عدد چھوارے ابال کر کھانا بے حد مفید ہوتا ہے اور یہ حیض کے دنوں میں بھی مفید ہوتا ہے، اس سے حیض کھل کر آتا ہے۔ اس سے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑے سے خون بہنا بھی رک جاتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر بدنما داغ بن جائیں گے۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ رات کو سونف کھایا کرے، نظر تیز ہوگی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کرے، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو لوکی چھیل کر کدوکش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں پر لگائیں۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ پانی بیٹھ کر پیا کرو، جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن کے بعد چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا۔ پانی میں اس بغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا اور اس سے قبض کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 2 کام لازمی کریں، دولت کی بارش برسے گی۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے ان پر شکر ادا کیا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔
اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں کپڑا اچھا نہیں ہے۔ سوتے وقت اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام رہتا ہو، گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ بالوں کو بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں۔ پھٹی ایڑیوں کے لیے نیم کے پتوں کے پاؤڈر کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے لگائیں اور خشک ہونے پر پاؤں دھو لیں۔ اس کے بعد ویزلین کا استعمال کریں۔ اس طرح ایڑیوں کے پھٹنے سے زخم بھی نہیں ہوں گے اور جلد کی خراب شدہ ٹشوز بھی بڑھ جائیں گے۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ 3 چمچ پودینے کے رس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور 1 چٹکی نمک ملا کر 3 ہفتہ لگاتار پینے سے جگر پوری طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کی جھریاں ختم کرنا چاہتے ہو تو پالک کی سبزی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی دور کرنا چاہتے ہو تو ہرے پتوں والی سبزیاں کھانے سے کیلشیم والے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر گینڈیا کا مرض جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو گینڈیا کے مریضوں کو انگور نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ اکثر سردیوں میں ہڈیوں کے جوڑوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 چمچ اجوائن کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے، کیونکہ اجوائن کا تاثیر گرم ہوتی ہے۔ جن بچوں کا رات کو پیشاب نکل جاتا ہو انہیں پانی میں لیموں نچوڑ کر پلانے سے آرام مل جاتا ہے۔ اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو دہی کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھانے سے بدن پر پھوڑے نہیں نکلتے۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو تلسی کے پتوں کا پانی ابال کر سر کو دھویا کرو۔ وضو کے دوران اگر کلی کرتے وقت پانی دماغ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات کو سوتے وقت آڑو کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کریں، خارش نہیں ہوگی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانہ کی گرمی اور کثارت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دہی میں اسپغول ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کونیوں اور گھٹنوں کی کالی رنگت کے لیے ایک کھیرے کو درمیانی سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب ان ٹکڑوں سے اپنی کونیوں اور گھٹنوں کو مساج کریں۔ کم از کم 15 منٹ تک خوب اچھی طرح کھیرے کو رگڑیں۔ کھیرے کے ذرات اور رس کو کچھ دیر لگا کر چھوڑ دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد اس سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ آپ کھیرے کا رس نکال کر اس میں لیموں کا رس ملا کر بھی مساج کر سکتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے ان ٹپس کو روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا، فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ پکا ہوا کھاؤ۔ اچھی جگہ شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جزاک اللہ۔